السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے انٹرو میں بتایا تھا کہ میرا جو چینل ہے وہ اسپیسیفکلی بچوں پہ فوکس ہوگا۔ تو بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک کہانی لے کے آیا ہوں۔ ایک انکل تھے، ان کا نام تھا ارشاد صاحب۔ ارشاد صاحب کے 3 بچے تھے، ذیشان، کیف، ارسلان۔ ان تینوں کو ایک ٹیچر پڑھایا کرتے تھے ٹیوشن، ان کا نام تھا سرفراز۔ سرفراز صاحب 3 دن کے لیے چھٹی پہ گئے، تو ارشاد صاحب جن کے بچے تھے انہوں نے 2 حضرات کو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے اور اپنے بچوں سے ملوایا۔ ان دونوں حضرات کا نام تھا الطاف صاحب اور شبیر صاحب۔ ارشاد صاحب نے اپنے بچوں کو، جو ان کا نام ذیشان، ارسلان اور کیف تھا، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ آپ کے ساتھ 24 گھنٹے ہوں گے، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو کسی کام سے نہیں روکیں گے، آپ کو جو بھی آپ نے کرنا ہوگا آپ کریں، اور یہ صرف جو ہے وہ ایک ڈائری ان کے پاس ہوگی، اس پہ وہ لکھا کریں گے۔ تو تینوں بچوں نے بڑے خوشی ہو کے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ اسی دوران میں ارشاد صاحب اپنے آفس چلے گئے، اور آفس جانے کے بعد تینوں بھائی جو ہیں انہوں نے سوچا کہ وائی ناٹ کیرم بورڈ کھیلا جائے، تو انہوں نے کیرم بورڈ کھیلنا شروع کر دیا۔ اب وہ دونوں صاحبان جو الطاف صاحب اور شبیر صاحب ہیں، وہ دونوں کھڑے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں اور ڈائریاں نکالی ہوئی ہیں۔ ان کو بچوں کو مزہ نہیں آیا، پھر انہوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے شبیر صاحب اور الطاف صاحب نے ان کو کہا کہ ہمارا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ جیسی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو تینوں بچوں کو تھوڑی سی شرم محسوس ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو وہ تینوں بھی ان کے پیچھے پیچھے نماز پڑھنے چلے گئے۔ اب تینوں بچوں نے وہ 3 دن جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے وقت پہ نماز، کھانا، وقت پہ پڑھائی، وقت پہ کھیلنا بھی اتنا زیادہ نہیں، اور آپس میں لڑائی جھگڑے بھی نہیں۔ تو اوبیسلی وہ 3 دن بڑے اچھے گزرے۔ اب ارشاد صاحب نے 3 دن بعد ان دونوں صاحبان کو اپنے ساتھ بلایا اور اپنے تینوں بچوں کو بھی بلایا۔ ارشاد صاحب نے کہا کہ میں یہ تجربہ کرنا چاہتا تھا، میں ایکسپیرینس کرنا چاہتا تھا۔ ایکسپیرینس کیسا؟ بچوں نے کہا بابا کیسا ایکسپیرینس؟ انہوں نے کہا بیٹا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ کیسے اپنی روٹین کو چلا رہے ہیں۔ تو آپ تینوں نے تو 3 دن بڑے اچھے طریقے سے گزارے ہیں، نماز وقت پہ پڑھی، کھیلے آپ لوگ کم، اور کھانا پینا آپ لوگوں نے بڑا اچھا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ تو بڑے اچھے بچے بن گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ دونوں صاحبان نہ ہوتے تو کیا آپ لوگ اس طرح کرتے؟ تینوں بچوں نے کہا نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان تینوں صاحبان نے اس طرح کیا، بچوں نے جو ہیں انہوں نے کہا، بابا نے ان کو کہا، یہ ایکسپیرینس جو میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے، جو ایک یہاں ہیں اور ایک یہاں ہیں، اور وہ اس کے اچھے کام اور برے کام دونوں نوٹ کرتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ کام کرے جس سے اللہ خوش ہو، اور وہ کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو یہ سٹوری جو ہے بچوں میں آپ سے بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو بابا اور ماما جو ہیں وہ آپ کی کہیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، جو کہ آپ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اور جو آپ کے ماما پاپا آپ کو بتاتے ہیں اس کے مطابق اگر ہم ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ ایکچولی یہ جو سٹوری سنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں اپنی لائف کا، کہ صبح کتنے بجے اٹھنا ہے، سب سے پہلے اٹھ کے کیا کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد ناشتہ کرنا ہے، ناشتے کرنے کے بعد پھر آپ نے پڑھائی کا، کیونکہ آج کل تو اسکول بند ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ صبح اٹھنا، نماز پڑھنا، نماز پڑھ کے پھر ناشتہ کرنا، ناشتہ آپ لوگ اور بہت سارے بچے ماشاءاللہ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، تو سحری کے وقت سحری کی جو اپائے وہ ہے، کچھ لوگ بچے جو ہیں وہ سحری کر رہے ہوں گے، کچھ بچے جو ہیں وہ ناشتہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہوں گے۔ تو ایک ٹائم ٹیبل کہ کون سی ٹائم میں ہم نے پڑھنا ہے، کون سے ٹائم میں ہمیں کھیلنا ہے، اور ماما پاپا کو تنگ بھی نہیں کرنا۔ ٹائم ٹیبل کی ایک سب سے بڑی خصوصیت جو میں آپ کو بتانا چاہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی لائف کی ایک روٹین سیٹ ہو جاتی ہے، اور جب آپ کی لائف کی روٹین سیٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کو
ہر کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور سب سے مین جو چیز ہے وہ یہ جو سٹوری میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے کہ ایک فرشتہ ادھر ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ادھر ہوتا ہے، وہ اس کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جیسے کہ ہم اللہ سے جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ کے سامنے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم اللہ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اگر ہم اپنی امی ابو کو اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آج کا یہ میرا پیغام جو ہے میرے بچوں، اپنے پاس اس کو نوٹ کر لو اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے اس پہ عمل کر لیا، ٹائم ٹیبل اینڈ دین جھوٹ نہیں بولنا، یہ دو چیزیں اگر ہم نے کر لیں اپنی لائف میں تو ہم انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ آپ سب سے میری گزارش ہے، آپ اپنے رائے بچوں، آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹس میں ڈال کر شیئر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔